الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله ما استطعتم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، زندگی کے تین دوست ہیں، تین ساتھی ہیں. مال ہے، یہ بھی مشکلات میں کام آتا ہے، پریشانیوں میں کام آتا ہے. دنیا کے دھندے ہی اس سے ہوتی ہوئی نظر آتے ہیں، تو آدمی کو اس دوست کی بڑی فکر رہتی ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے حق میں کوتاہی نہ ہو. اس لیے کہ یہ مال کی شکل کا وہ دوست ہے جو مشکلات میں کام آتا ہے، اور دنیا کے دھندے اسی سے ہوتی ہوئی نظر آتے ہیں. فکر بھی سب سے زیادہ اسی کی لگی رہتی ہے، کہیں اس کے حق میں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں یہ ہاتھ سے نہ چلا جائے. دوسرا دوست عیال، اہل و عیال، بچپن میں ماں باپ، جوانی میں بیوی بچے، یہ بھی مشکلات میں ساتھ دیتے، یہ بھی مشکلات میں ساتھ دیتے، پریشانیوں میں حوصلہ دیتے ہیں. ان کی بھی فکر لگی رہتی ہے، ان کی بھی فکر لگی رہتی ہے، ان کا بھی خیال رہتا ہے. اور تیسرا دوست اعمال ہے. یہ بھی مشکلات میں کام آتا ہے، لیکن یہ مال کی طرح نظر نہیں آتا. یہ اہل و عیال کی طرح نظر نہیں آتا. اس لیے اعمال کا خیال بھی نہیں رہتا. اس سے غفلت بھی بہت ہوتی ہے، اس سے لاپرواہی بھی بہت کرتے ہیں. اس کی قدر و منزلت بھی میرے دل میں نہیں ہے، اس کا حق بھی بہت ضائع کرتے ہیں. مال کا نفع نظر آتا ہے، عیال کا نظر، مشکلات میں عیال، اس کا نفع بھی نظر آتا ہے. اعمال کا نفع نظر نہیں آتا. لیکن میرے عزیزو، ہمارا اللہ کہتے ہیں اور ہمارے نبی بتاتے ہیں اور ہمارا قرآن بتاتا ہے،
کہ اعمال بھی تمہاری مشکلات میں تمہیں کام آتے ہیں۔ اس سے تمہاری مشکلات ختم ہوتی ہیں، تمہاری مشکلوں میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، تمہاری ضروریات پوری ہونے لگتی ہیں، تمہاری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ چونکہ یہ نظر نہیں آتا، اس لیے ہمارے اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ مال کا تجربہ تو کر لیا، اہل و عیال کا بھی تجربہ کر لیا، تو میرے عزیزو اعمال کا بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اپنے اللہ کی بات پر اعتماد کر لیں، اپنے نبی کی بات پر اعتماد کر لیں، قرآن کی بات ہی یقین کر کے تجربہ کر لیں، پھر دیکھیے نا کیسی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیسی بندشیں ختم ہوتی ہیں، کیسے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کیسے دکھ درد سے نجات ملتی ہے، اور کیسا دل مطمئن ہوتا ہے، اور کیسا دل کو چین آتا ہے، اور پھر دیکھیے نا دل کو کیسے سکون ملتا ہے۔ اس دوست بھی وفا کر کے دیکھیں، اس دوست کے ساتھ بھی وفا کر کے دیکھیں، بلکہ اس کی خصوصیت تو ایسی ہے سبحان اللہ، سانس حلق سے نکلا مال تو یہیں رہ گیا۔ عیال اس مشکل میں ساتھ ہوتا ہے، لیکن کہاں تک؟ قبر تک۔ اب اگلی مشکلات میں کون ساتھ ہے؟ اعمال ہی تو ہیں۔ اب اس قبر کی تنہائی میں، تاریکی میں کون ہے آپ کا مونس انیس؟ کون ہے؟ کون آپ کا تکالیف سے تحفظ کرے گا؟ اب تمہاری حفاظت کس سے ہوگی؟ اعمال ہی تو ہیں۔ لیکن میری زندگی میں اس دوست سے وفا کتنی ہے جو میری دنیا کی مشکلات بھی ختم کرتا ہے، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، آسانیاں زندگی میں آتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اگر تم تقوی کا عمل اختیار کرو گے تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بھی سچے، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سچا، لیکن میرا عمل اس پہ آ جائے، ہر آدمی کو مشکلات کی سے واسطہ تو ہے نا، پریشانیاں بھی ہر شخص اس کی شکایت کرتا ہے، اور پھر وظائف بھی مانگتا ہے، پھر وظائف بھی پڑھتا ہے۔ تو یہ وظیفہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا ثمرہ بھی اللہ نے بتایا ہے، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کون سی مشکل ہے؟ کون سی پریشانی ہے؟ کہاں بندش ہو رہی ہے؟ کہاں رکاوٹ ہے؟ اللہ کہتا ہے اس عمل میں یہ تاثیر ہے کہ ہر مشکل میں آسانی ہوگی۔ تو مال مشکلات میں کام آتا ہے، تجربہ ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے یقین ہے، اس لیے ایمان ہے،
اس لیے اس کی میری زندگی میں بڑی اہمیت ہے. بیماری میں کام آتا ہے، شادیوں میں کام آتا ہے، رشتوں میں کام آتا ہے، اور زندگی کے بہت دھندوں میں کام آتا ہے. تجربہ ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، دنیا بھی ساری یہی کہہ رہی ہے. تو مجھے اس مال کے دوست کی بڑی اہمیت ہے میری زندگی میں. اس میں کمی آ جائے، اف، ایسا لگتا ہے سارے گھر میں غم ماتم آ گیا. اس کی میری زندگی میں اتنی اہمیت ہے. کہ مال ہی نہ رہا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ آج کوئی نہیں کہتا کہ نیکی اور تقوی ہی نہ رہا تو میری زندگی کیسے گزرے گی. اس پہ وہ ایمان نہیں جو مال پر ایمان ہے. کوئی نہیں کہتا کہ اگر میرے بچے بچی میں آج تقوی نہیں تو زندگی کیسے گزرے گی. یہ تو سب کہتے ہیں اگر اس کے پاس مال و دولت اکٹھے کرنے کے ذرائع نہ ہوئی تو زندگی کیسے گزرے گی. اس کے نفع کا انکار نہیں، لیکن تقوی جیسے عمل سے غفلت بھی تو بہت بری بات ہے. اس کی نافعیت کا یقین کیوں نہیں؟ اس کو میری زندگی میں اہمیت کیوں حاصل نہیں ہے؟ جس اللہ تعالیٰ پہ ہم ایمان لا چکے، جس قرآن کو ہم اللہ کی سچی کتاب بتاتے ہیں، وہاں اس عمل کی تاثیر بتائی گئی ہے نا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. بند گلیاں کھل جائیں گی، بند راستے کھل جائیں گے، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی. تجربہ کر کے دیکھیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ تقوی ایسا نہیں ہے کہ صرف تم نماز کے معاملے میں تقوی کرو کہ نماز نہ چھوٹے. اتق اللہ حیث ما کن، تم جہاں بھی ہو اور جس حال میں ہو، جہاں بھی ہو، صرف مسجد میں نہیں بازار میں بھی، صرف فوتگی بھی نہیں خوشیوں میں شادیوں میں بھی، صرف حج میں نہیں مال کمانے میں بھی، اور صرف مال کمانے میں نہیں مال خرچ کرنے میں بھی. تم جس حالت میں ہو، خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو، صحت میں ہو یا بیماری میں ہو، راحت میں ہو یا تکلیف میں ہو، اپنوں میں ہو یا بیگانے میں ہو، خلوت میں ہو یا مجمع میں ہو، تاریکی اور تنہائیوں میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. پھر دیکھیے نا، پھر اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہوا آپ کو سر کی آنکھوں سے نظر آئے گا. کیسی مشکلیں آسان ہو گئی، کیسے اللہ نے راستہ کھولا، کیسے آسانیاں ہو گئی، کیسے اللہ نے سہولت کا معاملہ کیا، اور کیسے اللہ نے آپ کو اطمینان اور سکون کی دولت دی. آج دنیا کا یہ نادان انسان یہ سمجھتا ہے اچھے کھانے کا نام انسان کی ترقی ہے، اچھا پہننے کا نام انسان کی ترقی ہے، اچھی رہائش کا نام انسان کی ترقی ہے. ارے بھائی یہ ترقی تو جانور کو بھی بہت اچھا کھاتا ہے، وہی بہت اچھا پہنتا ہے، اس کے گھر بھی ایسے ہیں کہ دنیا ان کی نقل بنا کر گھر بناتی ہے. یہ جانور کی ترقی ہے. انسان کی اصل ترقی تو یہ تھی اسے دل کا سکون ملتا، اور آج دنیا اس سے خالی. انسان کی اصل ترقی تو یہ تھی کہ اس کا دل سکون میں ہوتا، تطمئن القلوب، اس کے دل کو سکون ملتا.
یہ انسان کی ترقی تھی، اور آج دنیا اس دولت سے محروم ہے۔ یہ دولت نہیں، ایسے بھولے ہیں، ایسے بھولے ہیں کہ سمجھ بیٹھے کہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی ترقی کر لے گا انسان۔ ہم بس اوقات کہتے ہیں مغرب بڑا ترقی کر رہا، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ مغرب لا دین ہے، لا مذہب ہے، اس لیے وہ ترقی کر رہا ہے، ہم بھی لا مذہب ہو جائیں گے، لا دین ہوں گے الیاذ باللہ، پھر ہم بھی ترقی کریں گے۔ یہ عقلوں پر ماتم ہے۔ دیکھیے نا وہاں کیا ترقی ہو رہی ہے، چیزوں نے ترقی کی ہے، سکون نام کی چیز نہیں، اور اتنی بے سکونی ہے کہ منٹوں کے لحاظ سے نہیں، سیکنڈوں کے لحاظ سے خودکشی ہے مغرب میں، گھنٹوں کے لحاظ سے نہیں، منٹوں کے لحاظ سے طلاقیں ہیں، خودکشیاں سیکنڈوں کے لحاظ سے، طلاقیں منٹوں کے لحاظ سے۔ ترقی ہے، چیزوں نے ترقی کی۔ تو اس دوست سے بھی وفا کر کے دیکھیں نا، تقوی سے بھی وفا کریں، اس عمل کو بھی زندگی میں جگہ دیں، اہمیت دیں، پھر دیکھیے کیا سکون ملتا ہے، کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اور اللہ کریم کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا ایسا پیارا وعدہ ہے، سبحان اللہ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تمہیں معاش کی فکر رہتی ہے نا، تمہیں ضروریات کی زندگی کی فکر رہتی ہے نا، تمہیں اسی چیز نے بہت پریشان کر رکھا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے تقوی کا عمل لے کے آؤ، وہاں سے ضروریات پوری کروں گا، تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بس بھائی اللہ ہمیں اعتماد نصیب فرما دے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں اپنے تجربے پر اور اپنی نظر پہ تو اعتماد ہے، اس لیے مال کو ہم نے اپنی زندگی میں بڑی اہمیت دی کہ اس سے مشکلات دور ہوتی، لیکن آج میری زندگی میں عمل کو وہ اہمیت نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارا کیسا ایمان ہے بھائی، اللہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی بتا رہا ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، پھر بھی یہ وظائف، مجموعہ وظائف پڑھے گا، تقوی اختیار نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ اختیار نہیں کرے گا۔ اب کوئی ہمارے پاس آتا ہے، ہم اسے یہ وظیفہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دے، میں نے کہتا ہوں یہ بھی تو وظیفہ ہے، نہیں کوئی اور۔ اب وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں، اور رات کے فلاں حصے میں پڑھیں، اور رخ اس طرف کریں، ادھر سر نہ ہلائیں، ذرا مشکل کر کے وظیفہ بتائیں تو اس کو بڑا اہتمام سے کرتا ہے۔ باقی اللہ کی بات تو چونکہ پرانی ہے، قرآن کے بعد تو پرانی ہو گئی ہے، کوئی نیا وظیفہ، اللہ معاف فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں گناہ بھی نہ چھوٹیں، گناہوں کی گندگیاں بھی نہ چھوٹیں، بس نئے وظیفوں سے بس ہمارا کام ہو جائے، جو گناہوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی نہ چھوڑنا پڑے، اور مشکلیں بھی نکل جائیں۔ میرے عزیزو، گناہوں کی تو آگ ہوتی ہے، گناہوں کی تو نحوست ہوتی ہے، گناہ کریں اور اس کی آگ میں نہ جلیں، ایسا نہیں ہوتا۔ گناہ کریں اور اس کی بے سکونی کی آگ میں نہ جلیں، ایسا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا ایسا۔ پھر تو آئے گی پریشانی، کسی بھی رخ سے آئے گی، اور پریشان کر کے بے سکون کر کے رکھ دے گی۔ تو مال بھی دوست، اہل و عیال بھی زندگی کا ساتھی،
عمل بھی تو زندگی کا ساتھی ہے، اور اس کو تو میں نے عرض کیا خصوصیت ہے، اور خصوصیت یہ ہے جہاں سارے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، جہاں سارے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور مدد سے دستبردار ہو جاتے ہیں، یہ وہاں بھی تیار ہوتا ہے، قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن عمل کی شکل میں، عمل کی صورت میں جو دوست ہے، اس کو میری زندگی میں اہمیت کتنی ہے؟ سبحان اللہ، علماء نے لکھا تقوی اس کا نام نہیں کہ آپ سب گناہوں سے بچ جائیں، فرمایا پھر بھی تقوی ہے، اور تقوی کے ثمرات ملیں گے اگر آپ پوری کوشش کر لیں گناہ سے بچنے کی، اور پھر ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر پھر ہو گیا اور تجھے ندامت اور شرمندگی ہے تو اس سے تیرے گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی متقی ہے، پھر بھی تجھے تقوی کے ثمرات ملیں گے۔ ماں بچے کے پخانے سے بچتی ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ پاخانہ کپڑوں پہ لگنے نہ پائے، لیکن کبھی لگ جاتا ہے، لیکن لگتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بے چینی ہو جاتی ہے، برداشت نہیں کرتا، سکون نہیں آتا جب تک اس گندگی کو صاف نہ کر لے، جب تک کہ اس گندگی کو صاف نہ کر لے۔ آپ نے پورا اہتمام کیا تقوی حاصل کرنے کا، پوری زندگی میں تقوی حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کی، لیکن پھر کہیں گناہ کی گندگی لگ گئی، چین نہیں آیا، اور جب تک اس گندگی کو دل کی زمین سے صاف نہ کیا، دل کی دنیا سے صاف نہ کیا، چین نہ آیا، آپ پھر بھی متقی۔ اور اگر یہ عمل ہماری زندگی میں آ گیا تو پھر اس دوست کے ثمرات اور اس کا نفع یقینی ہے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، زندگی میں آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب تو کہتے ہیں نا زندگی میں رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے، ایک ہٹی دوسری مصیبت آ گئی، ایک ہٹی دوسری مصیبت آ گئی، دوسری ہٹی تیسری مصیبت آ گئی، زندگی کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس طرف نظر ہی نہیں جاتی، اچھا ہم بہت گناہ گار ہیں اور ہماری زندگی میں تو خطائیں بہت ہیں، بس اوقات مایوسی ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے گناہ گار لوگ کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو سبحان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تقوی کا عمل کی کوشش کرو، ہم تمہیں ایک اور عمل بتاتے ہیں جو اس سے بھی آسان ہے، اس سے بھی تمہاری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، اس سے بھی تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس سے بھی تمہاری بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا رہے گا اور اپنی خطاؤں پہ ندامت اختیار کرے گا، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا، ومن كل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ نجات نصیب فرما دیں گے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کا معاش اور اس کا رزق اور اس کی زندگی کی ضروریات اللہ کریم وہاں سے پوری کریں گے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ جو تقوی پہ ملنا تھا وہ معافی پر بھی مل رہا، جو تقوی پہ ملنا تھا وہ معافی پر بھی مل رہا ہے۔ پھر خیال ہوتا ہے معافی مانگیں گے پھر گناہ ہو جائے گا، معافی مانگیں گے پھر گناہ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔
اللہ کریم کہتے ہیں جب تک میرا بندہ معافی مانگنے میں کوتاہی نہیں کرتا اور معافی مانگنے سے نہیں تھکتا، میں بھی معاف کرنے سے نہیں تھکتا، میں بھی پھر معافی کرتا رہتا۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتی رہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن حفاظت کا یہ نسخہ تو موجود ہے، حفاظت کا یہ نسخہ تو موجود ہے۔ آج من حیث القوم ہم جن آفات کا اور جن مصائب کا اور جن مشکلات کا شکار ہیں، نہ آج تقوی رہا اور نہ آج اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی تلافی کا سلسلہ رہا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں حالات اچھے ہو جائیں۔ گناہ دیکھی تو ڈنکے کے چوٹ ہیں، شرمانا نہیں، گناہوں پہ جرت ہے، جرت نہیں فخر ہے۔ ارے میرے عزیزو، فخر بھی چھوٹی چیز ہے، بدقسمتی ہے آج گناہ ہمارے معاشرے میں اسٹیٹس بن گئے۔ گناہ اسٹیٹس بن گئے ہیں تو مشکلات بڑھیں گی نا، پریشانیاں بڑھیں گی نا۔ جیسے تقوی کی یہ ثمرات ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، عزت ملتی ہے، دل کا سکون آتا ہے، ایسی گناہ کی بھی تو نحوست ہے، ذلت آتی ہے، نفرتیں آتی ہیں، بے سکونی بڑھتی ہے، اور آدمی آفات اور مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اور دل کا چین اور سکون چھن جاتا ہے۔ تقوی کا عمل ہو، معافی کا عمل ہو، یہ بھی تو میری زندگی میں کام آنے والے اعمال ہیں۔ مایوسی کیوں کہ میں متقی نہیں بن سکتا؟ کہاں میں اور کہاں اہل تقوی، کہاں میں اور کہاں پرہیزگار لوگ۔ میاں معافی مانگ لو اور بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگنے لگو، تب بھی اللہ کے رسول نے بتایا تمہاری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، تمہاری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے معاشی مسائل، تمہاری زندگی کی ضروریات میں آسانی ہوگی۔ تو آج گناہوں پہ جرت اور گناہوں پہ فخر، ہر طرف آفات کی خبریں ہیں، ہر طرف آفات کی خبریں، اور میں اس کے من حیث القوم جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان گناہوں کی اس نحوست کا اثر ہے پوری فضا میں کہ آج دلوں کا سکون ختم ہو گیا، ہر شخص اپنی جگہ پر پریشان حال، اور یہ پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزو، صرف یہ کہہ دینا کہ ہماری حکومت اچھی نہیں، ہمارے فیصلے اچھے نہیں، فلاں لوگوں نے یہ کر لیا،
فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اس سے کام نہیں بنے گا۔ اگر میں اپنے گھر کی زندگی کے لحاظ سے، اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ سے بھی تقوی اور معافی پہ آ جاؤں گا، اللہ رب العزت مجھے پھر بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ میں اپنی زندگی میں اس کے ثمرات دیکھوں گا۔ اب سب کو ٹھیک کرنے سے تو ہم رہے، اپنے آپ کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں، اپنے گھر کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں، اپنے بچوں کو تو ٹھیک کر سکتا ہوں، اپنی خوشیوں کے اندر تو تقوی لا سکتا ہوں، اپنے کاروبار، اپنا کمانا، اپنا خرچ کرنا، اس میں تو اللہ سے ڈر سکتا ہوں۔ میں اپنی زندگی تو خوشگوار اور پرسکون بنا سکتا ہوں۔ چراغ سے چراغ جلے گا، خوشبو سے خوشبو پھیلے گی۔ میرے عزیزو، چند لوگ پوری قوم کو خراب نہیں کر سکتے جب تک کہ قوم کے اندر خود خرابی نہ پیدا ہو جائے، ورنہ چند لوگ اچھے لوگوں میں آ جائیں تو ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، ان کے لیے وہاں زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ برے لوگ وہی پھلتے پھولتے ہیں جب معاشرہ برا ہو جاتا ہے، جب پوری قوم کا مزاج بگڑ جاتا ہے، تب برے لوگوں کو سپورٹ ملتی ہے۔ جب وہ پھلتے پھلتے پھولتے ہیں، ورنہ اگر مزاج معاشرے کا اچھا ہو جائے، قوم کا اچھا ہو جائے، چند لوگ نہیں خراب کرتے، ان کا تو دم گھٹنے لگے گا۔ مچھلی میں تو صحیح ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو خراب کر دے، انسانوں میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن مزاج جب سب کا خراب ہو جائے تو پھر وہ حالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج بھی ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کی جو چیز ہے وہ عمل ہے، تقوی کا عمل ہو، معافی کا عمل ہو، تقوی کا عمل ہو، معافی کا عمل ہو، اسے اختیار کیجئے۔ میں عرض کر رہا ہوں، تجربہ کر کے دیکھیے، دیکھیے پھر اسے کیسے سکون ملتا ہے اور کیسے اندر ٹھنڈک پڑتی ہے، کیسے سکون ملتا ہے۔ لیکن تقوی پوری زندگی میں، ہر حال میں، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، غمی خوشیوں میں بھی، رہن سہن میں بھی، اوڑھنے بچھونے میں بھی، پہننے میں بھی، کھانے پینے میں بھی، کمانے میں بھی تقوی دیکھی۔ اتق اللہ حیث ما کنت، ہر حال میں اللہ نے خوشحالی دی ہے تب بھی تقوی، کچھ تنگی آ گئی تب بھی تقوی، تب بھی آپ کو سکون ملے گا، تب بھی آپ کو زندگی میں آسانیاں محسوس ہوں گی۔ تو عمل کو زندگی میں جگہ دیجئے، اہمیت دیجئے، عظمت دیجئے، اس کی فکر ہو۔ حالانکہ اس عمل کی فکر تو مال سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، اس کی خصوصیت زیادہ ہے، اور اس کی نافعیت اللہ نے بتائی ہے۔ لیکن آج ہماری زندگی میں عمل کو، تقوی کو، معافی کو مال جتنی بھی اہمیت حاصل نہیں، مال جتنی بھی اہمیت حاصل نہیں، عیال جتنی بھی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ تو تقوی کا عمل ہماری زندگی میں آ جائے، اس سے مشکلیں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، تکالیف ختم ہوں گی۔ اور اگر تکالیف کی شکل رہ بھی گئی، اب یقین جانیے آزمائش کی شکل رہ بھی گئی، نظر بھی آ رہی ہے تکالیف، آزمائش بھی نظر آ رہی ہے،
لیکن آپ کا دل سکون میں ہوگا. جس کی ہم مثال دیتے ہیں، جیسے ہم مثال دیتے ہیں، آپ نے گھڑی جگ میں ڈال دی اور جگ پانیوں سے بھرا ہوا، اوپر نیچے دائیں بائیں پانی نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اندر نہیں جاتا اس لیے کہ واٹر پروف ہے گھڑی. آپ کو آزمائش بھی نظر آ رہی ہے، اس کے ارد گرد تکالیف بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ نے اس کے دل کو غم پروف بنا دیا، یہاں پریشانی نہیں جاتی، اس لیے کہ یہاں تقوی کا نور ہے، یہاں تقوی کا نور ہے، اس دل میں تقوی کا نور ہے. التقوی ہاؤنا، اس لیے یہاں پریشانی نہیں آئے گی. آج ظاہری پریشانیاں کم ہوتی ہیں، کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن دل و دماغ ایسا پریشان ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے پہاڑ اس پہ گر گیا ہے. اور بسا اوقات کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن دل و دماغ پھر بھی پریشان ہوتا ہے. بظاہر کوئی پریشانی نہیں لیکن دل و دماغ پھر بھی پریشان. اور سبحان اللہ، تقوی آ جائے، کوئی زندگی میں ناگواری بھی نظر آئے، کوئی ازمائش بھی نظر آئے، لیکن دل و دماغ پرسکون ہوتا ہے، یہاں اطمینان ہوتا ہے. آج لوگ نفسیاتی طور پہ علاج کرتے ہیں، اور نفسیات ایک پورا ایک شعبہ بن گیا، نفسیات ایک پورا ایک شعبہ بن گیا. اور اس نفسیات کا علاج کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنے دماغ کو اس پریشانی سے ہٹا لے، اپنے دماغ کو اس پریشانی سے ہٹا لے اور یوں محسوس کرے کہ یہ پریشانی پریشانی نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، جب یہاں ایمان آ جائے، جہاں ہدایت آ جائے، جب یہاں تقوی کا نور آ جائے، تو تب نفسیاتی علاج بڑا شاندار ہوتا ہے. اور آدمی سوچتا ہے یہ پریشانی بھی کیا پریشانی ہے، کس ذات کی طرف سے آئی ہے، جس کا تو ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے، اور جس کے ہر فیصلے میں شفقت ہوتی ہے، اور جس کے ہر کام میں محبت اور پیار ہوتا ہے، اس ذات کی طرف سے آتا ہے. تو پھر وہ پریشانی دماغ اور دل پہ مسلط نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچتا ہے پریشانی آئی ہے، اسے دماغ کیسے ہٹائے. سوچتا ہے پریشانی ایک ہے، نعمتیں کتنی ہیں، انعامات کتنے ہیں، اس کا فضل کتنا ہے، اس کی مہربانی کتنی ہے. سبحان اللہ، اسے وہ پریشانی نہیں لگتی. پھر وہ سوچتا ہے پریشانی آئی ہے، اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، اللہ تو شکر ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر سوچتا ہے جسم کی پریشانی ہے، مال کی پریشانی ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ایمان تو بچا ہوا ہے، عزت تو بچی ہوئی ہے. زہری بیماری آئی نا بھائی، روح تو بیمار نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ جب ہدایت کا نور آتا ہے، تقوی کا نور آتا ہے، تو پریشانی اس کے دل و دماغ پہ مسلط نہیں ہوتی. اور یہ نہ ہو، میں عرض کر رہا ہوں کچھ پریشانی نہ ہو تب بھی پریشان. اور بعض لوگ تو نفسیاتی ہو ہی جاتے ہیں، نفسیاتی ہو جاتا ہے، ہر وقت اس پریشانی کو لے کر سوچ رہے ہیں، ہر وقت اس بیماری کو لے کر سوچ رہے ہیں، ہر وقت اس بات کو لے کر سوچے میں بیٹھ گئے. یہ نفسیاتی ہو جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کمر میں درد ہو رہا ہے، کہتے ہیں گردن میں درد ہو رہا ہے، کہتے ہیں ادھر درد ہو رہا ہے. یہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دماغ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. پورے جسم کو آدمی کا دماغ چلاتا ہے، دل و دماغ چلاتا ہے. تو تقوی کی زندگی، سبحان اللہ، اس سے بھی نفع ہوتا ہے، یہ بھی زندگی کی مشکلات میں کام آتا ہے.
اس سے بھی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں. اور تقوی نہیں ہے تو میرے عزیزو معافی مانگنا شروع کر دیں. اور کیا ہی اچھا ہے کہ جب بھی موقع ملے رات سونے سے پہلے آج کے دن کی کمیاں کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ کر معافی تلافی کر لیں. اور اگر یہ میں روزانہ کر لوں ایسا رات سونے سے پہلے معافی تلافی ہو جائے, روزانہ معافی مانگ لوں 5-10 منٹ, کیا ہوگا؟ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 2 باتوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا تو اس کی زندگی سے گناہ ہی ختم ہو جائیں گے اور اسے اللہ تقوی نصیب فرما دے. اس لیے کہ جب روز معافی تلافی کر لے گا تو شیطان سر پیٹے گا, اپنے سر پہ مٹی ڈالے گا کہ میری محنت روز شام کو ضائع ہو جاتی ہے. اور صرف ضائع نہیں ہوتی, یہ معافی پہ کمائی بھی کر لیتا ہے اور سر پہ مٹی ڈالے گا. تو فرمایا اگر روزانہ ایسا کر لے گا تو تقوی کی دولت مل جائے گی. اور اگر پورے طور پہ تقوی نہ بھی ملا تو ایک دن کے گناہ ہوں گے نا, اگر شام سے پہلے موت آ گئی تو, اس لیے کر رات کو تو معافی تلافی کر لی تھی, رات آنے سے پہلے مر گیا, ایک دن کے گناہ ہوں گے اللہ ویسے ہی معاف فرما دے گا. بھائی اس سے آسان بزرگی نہیں ہو سکتی. سچ بتاؤں اس سے آسان ولایت کا راستہ نہیں ہو سکتا, اللہ کا ولی بننے کا اس سے آسان راستہ نہیں ہو سکتا. الا ان اولیاء اللہ, کون ہے اللہ کے ولی؟ جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرے. اور فرمایا وہ آدمی بھی متقی ہے, وہ آدمی بھی اللہ کا ولی ہے جس سے غلطی ہو جائے اور فوراً معافی مانگے, جس سے غلطی ہو جائے اور فوراً معافی مانگے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, یہ بھی متقی ہے. تو یہ اتنا قیمتی عمل ہے کہ اللہ کریم کہہ رہے جس شخص کو یہ دولت مل گئی, تقوی کی دولت مل گئی, معافی کی دولت مل گئی, اس کی دنیاوی زندگی کے اندر بھی آسانیاں شروع ہو جائیں گی, بند راستے کھل جائیں گے, بندشیں ختم ہو جائیں گی, رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی, زندگی آسان ہو جائے گی. دنیا ہو یا دین ہو, دنیا ہو یا دین ہو, دونوں کی حاجات کو پورا کرنے کا سب سے مؤثر نسخہ تقوی اور استغفار. دنیاوی حاجت ہو یا دینی حاجت ہو. دینی حاجت کیسے؟ تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا, معافی مانگ کے سوتا ہے, دن بھر تقوی کے ساتھ گزارتا ہے, اس کی برکت سے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے, تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا. فجر کی جماعت نہیں ملتی, دینی حاجت ہے, فجر کی جماعت میں کوتاہی ہوتی ہے, دن بھر تقوی اختیار کرے, سچی معافی کر کے سوئے, اللہ فجر کی جماعت نصیب فرما دے. دنیاوی حاجت ہو یا دینی حاجت ہو, یہ 2 عمل ایسے ہیں جن کا نفع 100% یقینی ہے. سو فیصد یقین. کوئی دنیاوی مشکل ہے یا کسی عمل پہ آنا مشکل ہو رہا ہے, کسی نیکی پہ آنا مشکل ہو رہا ہے, تو اپنے اختیار سے گناہ نہ کرے اور سچی معافی مانگ لے, توفیق مل جائے گی, توفیق مل جائے گی. اور دنیاوی کوئی مشکلات ہیں, کوئی دنیاوی پریشانی ہے, کوئی دنیاوی تکلیف ہے, دل بے چین ہے, دل بے سکون ہے, آپ یقین جانیے تقوی کی کوشش کیجئے, کوتاہیوں پر سچی معافی کیجئے, آپ کا دل ایسا خوش ہوگا, آپ کے دل میں ایسی فرحت ہوگی بس جس کی لذت ہی محسوس کی جا سکتی ہے, بتائی نہیں جا سکتی. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں تطمئن القلوب, تطمئن القلوب.
مال کی شکل میں دوست، اہل و عیال کی شکل میں ساتھی، اور اعمال کی شکل میں زندگی کا ساتھی، موت کا ساتھی، قبر کا ساتھی، آخرت کا ساتھی۔ تو میرے عزیزو، اس ساتھی کی قدر کرو، اس ساتھی کی بھی قدر کرو، اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دو، اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دو، پھر اس کے ثمرات دیکھو، پھر اس کے نفع دیکھو، نافعیت دیکھو، کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اور اس سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ تقویٰ تو بڑے بزرگوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے، ہم تو صبح شام ایسے ماحولوں میں رہتے ہیں، کیسے تقویٰ اختیار کریں گے؟ تو میرے عزیزو، کوشش تو کر سکتے ہو، کوشش تو کر سکتے ہو، کوشش تو کر سکتے ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کوشش تو کرو نا، پھر معافی مانگو۔ لیکن آج کا مسلمان معافی دل سے نہیں مانگتا، اس خیال سے اگر ساری گناہ چھوٹ گئے تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ معاف فرمائے۔ یعنی اس مسلمان کا پر کیا حال ہوگا جو سمجھتا ہے کہ میری زندگی گناہوں سے بنے گی، اس کا ایمان کا پھر کیا حال ہوگا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر سارے گناہ چھوٹ گئے تو زندگی میں رکاوٹیں آ جائیں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رکاوٹیں دور ہوں گی، یہ مسلمان اس شیطان نے دل میں ڈال رکھا کہ سارے گناہ چھوڑ دیں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ شیطانی خیالات ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، وہ ہمیں ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے، بربادی میں ڈالنا چاہتا ہے، ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنے پیارے مولا کی بات مانیں، ہم اپنے پیارے رب کی بات مانیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی کی کوشش کرو، اور پھر ہم کیا کریں گے؟ یجعل لہ من امری یسرا، تمہارے معاملات آسان کر دیں، تمہاری زندگی میں آسانیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں تقوی کا عمل نصیب فرما دے، سچی معافی کا عمل نصیب فرما دے۔ معافی ندامت کا نام ہے، معافی شرمندگی کا نام ہے، معافی دل کی سچے افسوس کا نام ہے۔ ندامت ہو، وہ نصیب ہو جائے تو میرے عزیزو اس کے ثمرات ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا حی یا قیوم جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین تقوی کی زندگی نصیب فرما، تقوی والے اعمال نصیب فرما، اپنے فضل سے گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کی آگ سے ہمارے گھروں کو ہماری زندگیوں کو محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین تقوی کے راستے میں قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما، آسانیاں پیدا فرما، سہولت پیدا فرما، اے مولا کریم تقوی کی زندگی پہ استقامت نصیب فرما، ہمیشہ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما،
اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے، دین دشمنوں سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مولا کریم مدد اور نصرت فرما۔ وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم مسلمان جو تکالیف میں اور اس سیلاب کے آزمائش میں ہیں، اے مولا کریم ان کی مدد اور نصرت فرما، ان کے لیے آسانی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کی تکالیف ختم ہونے کی شکلیں پیدا فرما۔ اپنے فضل سے ہر قسم کی زحمت سے، آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وطن عزیز میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما۔ شر کی اور برائی کی اور تخریب کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم جو بچیاں بچے جوان ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کا محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اپنے فضل سے، ٹوٹ پھوٹ سے اور بے دینی سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ حیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی میں اور ترقی نصیب فرما۔ مولا کریم حلال نصیب فرما، برکت والا عطا فرما، ہمیشہ حرام سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔